بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جب ہم اپنی کسی بہن، بھائی، کزن یا دوست کے لیے کوئی گفٹ لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گفٹ بہت ایکسپینسو ہو اور سب سے الگ ہو، بہت یونیک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے بھی نہ خرچ کرنا پڑے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے گفٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ ہر کسی کو ہر وقت دے سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے سلام ایک دعا ہے۔ سلام ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ملاقات کریں یا کسی کو دیکھیں یا آپ کے گھر کوئی آئے یا آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ مدرسے جائیں، اسکول جائیں، کہیں پر بھی جائیں اور کسی کو بھی دیکھیں تو آپ سب سے پہلے انہیں سلام کریں۔ اور سلام کیسے کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ ہم انہیں دعا دیتے ہیں۔ اور سلام کرنے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے آپ کو؟ 99۔ کتنی ساری نیکیاں ہیں نا، ایک ساتھ اتنی ساری نیکیاں مل گئی ہیں آپ کو صرف سلام کرنے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے سلام کرنا کیسا ہے، کیسا کام ہے؟ بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب ہے اور مستحب ہے۔ یہ مستحب کے کیا معنی ہیں؟ مستحب کے معنی ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو بیسٹ ہے، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے اسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جواب دینے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ صرف ایک نیکی ملے گی۔ اور جواب دینا کیسا ہے سلام کا؟ واجب۔ واجب کے کیا معنی ہیں؟ واجب کے معنی ہے کہ مسٹ، آپ کو ضروری ہے اس کو جواب دینا، واجب ہے سلام کا جواب۔ اور پیارے بچوں، ہمیں سلام کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سلام کرتے وقت ہمیں اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محبت میں یا مذاق میں یا کھیل کھیل میں عجیب و غریب طریقے سے سلام کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ اچھے سے سلام کریں گے تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اور اگر آپ غلط طریقے سے سلام کریں گے یعنی کہ غلط الفاظ کا استعمال کریں گے تو ایسا ہوگا کہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی برائی کر دی ہو۔ اس کے معنی ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ مر جائیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح طریقے سے سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ کیا ہوا؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔
آپ نے دیکھا کہ شیطان کو بہت غصہ آ رہا ہے، وہ بہت چیخ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سامنے اسکرین پہ کیسا شیطان چیخ رہا ہے. یہ تو ایک تصویر ہے لیکن اسی طرح شیطان چیخ رہا تھا. تو رسول اللہ اس کے قریب گئے اور پوچھا کیوں تم چیخ رہے ہو اس طرح، کیوں تم اتنے غصے میں ہو؟ آپ کو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ کی امتی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ نے دیکھا اگر آپ نے شیطان کو غصے میں لانا ہے تو آپ نے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو چاہے وہ کوئی بچہ ہو، آپ آگے بڑھ کر خود انہیں سلام کرتے. دیکھا پیارے بچوں، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھ کے سلام کریں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں خود آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے. یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے باتیں؟ ہمارے لاسٹ پروفٹ. اور پیارے بچوں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو ہم انہیں بہت اچھے سے سلام کرتے ہیں. یا کوئی امیر آدمی ہوتا ہے یا کوئی خاص آدمی ہوتا ہے تو ہم الگ طریقے سے انہیں سلام کرتے ہیں. اور جو ہمارے گھر کام کرنے والی آنٹی یا باہر چوکیدار، گارڈ، ہمارے وین ڈرائیور یا اسکول کا چوکیدار یا دوسرے عام لوگ جو ہوتے ہیں انہیں الگ طریقے سے سلام کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں سے سلام کر رہا ہے تو اللہ سیڈ ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں سب سے ایک ہی طریقے سے سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پیارے بچوں، جب آپ کسی محفل میں جائیں، کسی میلاد میں یا مجلس میں یا ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ بآواز بلند زور سے سلام کر لیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ الگ الگ جا کر لوگوں سے سلام کریں. یہ محفل کے آداب بھی ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کہیں جاتے ہیں تو اتنا شرماتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کسی سے سلام بھی نہیں کرتے. لیکن وہ گھر میں سب سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے، لیکن جب ان کے گھر کوئی آ جاتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں جا کر اور انہیں اور مہمانوں کو آ کر سلام بھی نہیں کرتے. لیکن پیارے بچوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ سلام میں پہل کریں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنے والا سلام نہ کرے تو اسے اندر آنے کی اجازت نہ دو. جیسا کہ اگر ہمارے گھر کوئی باہر سے آتا ہے اور آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا تو آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے مسلسل انہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. پیارے بچوں، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ نے سلام نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی واش روم میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے تو آپ نے انہیں آواز دے کر سلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں سلام نہیں کیا جاتا ہے. اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو سلام کرنا ہے. کس طرح کہنا ہے؟ اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے اور اپنی گردن کو ہلکا سا جھکانا ہے اور کہنا ہے السلام علیکہ یا صاحب عصر و زمان.
کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں انہیں سب سے پہلے اٹھ کر سلام. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.